اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے اور بھرپور طریقے سے امتحانات کی تیاری کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین. اس وقت ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈیز کے لیکچر کر رہے ہیں. آپ کی جو نیو بک آئی ہے 2022 اس کے مطابق چیپٹر نمبر 2 پیج نمبر 29 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں عدلیہ کا کردار. اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی عدلیہ کے کیا فرائض ہیں اور وہ اس کو کس طرح سے پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو لیٹس سٹارٹ دا کلاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹا، عدلیہ کس کو کہتے ہیں؟ عدالتوں کو، کورٹس کو. مشہور روایت کے کفر پہ مبنی معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم پہ مبنی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. کافر چل سکتے ہیں، کفر کی حکومت چل سکتی ہے. ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عدل نہ کرنا. عدل کے الٹ ظلم ہے. اور عدل کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا. بڑی سمپل سی بات ہے. عدل یہ ہے، عدل انصاف کے حقدار کو اس کا حق دے دینا. ظلم یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا. تو ظلم پہ مبنی معاشرے کبھی بھی قائم نہیں رہتے. اسلامی معاشرے کی بنیادی صفت ہی یہی ہے کہ وہ عدل پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات عدل کی بنیاد پر بنائی ہے اور عدل ہی کا حکم دیا ہے. کسی بھی معاشرے کی خوشحالی کے لیے عدل کی حیثیت بنیادی ہوتی ہے. عدل یعنی انصاف. انصاف کون کرتی ہیں؟ عدالتیں کرتی ہیں، جس کو ہم جوڈیشری کہتے ہیں. یعنی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بات تو شروع میں سمجھ لیجئے کہ انصاف کیا ہوتا ہے. انصاف وہ ہوتا ہے جو مفت ہو اور فوری ہو. ریپیٹ کر دوں، انصاف کیا ہے؟ جو مفت ہو اور فوری ہو. بدقسمتی سے پاکستان کی عدالتوں میں انصاف مفت بھی نہیں ملتا اور فوری بھی نہیں ملتا. انصاف کے لیے آپ کو قارون کا خزانہ چاہیے تو انصاف مل سکتا ہے، اور آپ کو خضر علیہ السلام کی عمر چاہیے، لمبی عمر چاہیے، تو پھر وہ تو انصاف نہ ہوا نا. حالانکہ پاکستان کے آئین کے تحت عدالتیں خود مختار ہیں، ان کے پاس مکمل اختیارات ہیں. بہت سی وجوہات ہیں جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں پاکستان میں فوری اور مفت انصاف نہیں ہے. ظلم بہت زیادہ ہے. شعر سنیے. شاعر کہتے ہیں کہ جی ظلم بچے جن رہا ہے، کوچاؤ بازار میں. جننا پیدا کرنا، یعنی ظلم بڑھ رہا ہے، ظلم کی بڑی اولاد ہے. ظلم بچے جن رہا ہے، کوچاؤ بازار میں. عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. ظلم کی تو بہت سی اولاد ہے، یعنی پھیل رہا ہے، لیکن عدل نہیں پھیل رہا. عدل کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں بیٹا سب سے اہم کردار عدالتوں کا ہوتا ہے، جوڈیشری کا ہوتا ہے. پاکستان کے آئین کے تحت عدلیہ مکمل آزاد ہے. وہ انتظامیہ کے انڈر نہیں ہے تاکہ وہ آزادی سے فیصلے دے سکے. یہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ پاکستان کے بیٹا 1973 کے آئین جو موجود آئین ہے اس کے مطابق ریاست کے 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں. ریاست کے 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. لیجسلیٹو جس کو آپ قانون ساز ادارہ کہتے ہیں، پارلیمنٹ کہتے ہیں، مقننہ کہتے ہیں، مجلس قانون ساز کہتے ہیں. جو ادارہ قانون بناتا ہے اس کو لیجسلیٹو کہتے ہیں. ایگزیکٹو یعنی گورنمنٹ، جو ملک کو چلاتی ہے وہ ایگزیکٹو ہے. اور تیسری جوڈیشری جو انصاف دیتی ہے اور دیکھتی ہے جب کوئی غلط کام ہو رہا اس کو سزا دے، بشک وہ کوئی فرد ہو یا گورنمنٹ ہو. ٹھیک ہے جی. تو ریاست کے 3 بنیادی ادارے، لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اینڈ دا جوڈیشری. تو آج ہم تیسرے اہم ادارے کے بارے میں پڑھیں گے، جوڈیشری، عدلیہ. اور ہمارا ٹاپک ہے 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں عدلیہ کا کردار، رول آف جوڈیشری انڈر دا کانسٹیٹیوشن 1973. ٹھیک ہے جی. تو لیٹ سٹارٹ. یہ تو بیٹا آپ کو تعارف کرایا میں نے. اب آپ اپنی کتاب پر آئیں تو جس میں ڈیٹیل موجود ہے، کیونکہ بیٹا آپ کو امتحان کتاب میں سے ہونے.
جی، سب سے پہلی بات جو آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، پیج نمبر 29 کا اینڈ ہے، حکومت کا تیسرا اہم شعبہ عدلیہ ہے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا ریاست کے 3 آرگن، ایگزیکٹو، لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اینڈ دا جوڈیشری۔ تو عدلیہ تیسرا اہم ستون میں نے بھی آپ کو بتایا۔ عدل و انصاف کا حصول انسان کی اہم ترین ضرورت ہے اور فطری خواہش ہے، یعنی انسان یقیناً جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عدل و انصاف ملے، اس کے ساتھ عدل انصاف کیا جائے، یہ اس کا بنیادی حق بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ یعنی جب حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا، حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا، اور عدالت کا کام ہے کہ اس کو انصاف دلوائے، جائز کو اس کا حق دلوائے، خواہ وہ کمزور ہو۔ دیکھیں، طاقتور تو اپنا خود بھی چھین لے گا نا، طاقتور کو عدالت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا خود چھین لے گا، طاقت کے زور پہ چھین لے گا۔ عدالت کون جائے گا؟ جو کمزور ہوگا، عدالت وہ جائے گا۔ تو یہ عدالت کا فرض ہے کہ اس کو فوری انصاف بھی دے اور مفت انصاف بھی دے، یہ بنیادی ضرورت بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ دیکھیے، اگر عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا۔ ظلم کیا ہے؟ جس کو آپ کہہ دیتے ہیں مائٹ از رائٹ۔ اب اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر تو ہر طاقتور اپنی مرضی کرے گا، طاقتور جو چاہے گا کرے گا۔ یہ بیٹا انصاف ہی ہوتا ہے، یہ عدالتیں ہی ہوتی ہیں جو طاقتور کو اپنی طاقت کے غلط استعمال سے روکتی ہیں۔ یاد رکھیے بیٹا، جب عدلیہ کی بات کریں گے، اور ظاہر ہم اسلامی ویو سے بات کر رہے ہیں، تو اسلامی معاشرے میں جو ریاست ہوتی ہے وہ طاقتور کے مقابلے میں ہمیشہ کمزور کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک طرف طاقتور ہے، ایک طرف کمزور ہے۔ تو عدالت کا کیا کام ہے، ریاست کا کیا کام ہے، حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ طاقتور کے مقابلے میں کمزور کا ساتھ دے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر طاقت کا راج ہی قائم ہو جائے گا اور مظلوم کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ یعنی ریاست کا قانون اتنا مضبوط ہونا چاہیے، عدلیہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ہر شخص کو پتہ ہو کہ اگر اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی تو عدالتیں موجود ہیں اس کو انصاف دلانے کے لیے، اور ظالم کو بھی پتہ ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو عدالتیں موجود ہیں مجھے سزا دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ چلیں۔ ایک بااختیار اور آزاد عدلیہ شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضامن اور محافظ ہوتی ہے۔ ضامن، گارنٹی دینا۔ آئین بیٹا، پاکستان کا آئین عوام کو بنیادی حقوق دیتا ہے، اور یاد رکھیے آئین میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں وہ حکومت بھی نہیں چھین سکتی۔ یعنی اگر حکومت چاہے کہ ان کو سنیچ کر لے، عوام کے بنیادی ہیومن رائٹس کو، بیسک رائٹس کو وائلیٹ کرے، چھین لے، وڈرا کرے، تو حکومت ایسا نہیں کر سکتی۔ آئین حکومت کو اجازت نہیں دیتا۔ تو بنیادی حقوق تو ہے، اصل بات یہ نہیں ہے بیٹا بنیادی حقوق ہے یعنی آئین میں تو ہے، اصل بات امپلیمنٹیشن کی ہوتی ہے کہ ان پہ عمل کون کرائے گا۔ عوام کے بنیادی حقوق موجود ہیں، لیکن کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو عمل کون کرائے گا؟ تو بیٹا یہ کام عدلیہ کا ہوتا ہے کہ بنیادی حقوق کی گارنٹی بھی دیتی ہے، ضامن گارنٹی دینا کہ رہیں گے، اور ان کی حفاظت بھی کرے گی۔ حفاظت کا کیا مطلب؟ کہ جہاں جس کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے تو یہ عدلیہ کا کام ہے کہ متاثر کرنے والے کو، وائلیٹر کو، قانون شکن کو سخت سزا دے۔ اچھا یہ بھی سمجھیں یہاں، سزا کا مطلب صرف مجرم کو سزا دینا نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بات ہے نا کہ ایک نے غلط کام کیا، جرم کیا، اس کو سزا دے دی۔ سزا کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزائیں ہوں، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے تاکہ باقی سبق حاصل کریں۔ مجرم کے لیے سزا ہوتی ہے، باقیوں کے لیے سبق ہوتا ہے، باقی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جرم کیا تو یہ ہم قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے، ہماری دولت، ہماری طاقت ہمارے کام نہیں آئے گی، ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ باقیوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے اور باقی جرم سے باز رہتے ہیں۔ اب بات کو الٹ کر لیں، ایک طاقتور ظلم کرتا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی، سزا سے بچ جاتا ہے، تو باقی بھی سوچیں گے ہم بھی جرم کریں، یہاں کون سا سزا ملتی ہے؟ تو بیٹا یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سخت سزائیں،
سزا صرف مجرم کے لیے نہیں ہوتی، باقی معاشرے کو بھی وارننگ ہوتی ہے کہ دیکھو اگر ایسا کیا تو پھر یہ سزا بھگتنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اور یہ کام کون کرتی ہے؟ یہ کام عدلیہ کرتی ہے، جس کو جوڈیشری کہتے ہیں، جس کو ہم سادہ لفظوں میں عدالتیں کہتے ہیں، کہ وہ محافظ ہوتی ہے عوام کے حقوق کی. ٹھیک ہے بیٹا. اس بیسک بنیادی تعارف کے بعد آگے چلیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ پاکستان کی تمام عدالتیں سپریم کورٹ کے انڈر ہیں، سپریم کورٹ کے ماتحت ہیں، اور سپریم کورٹ خود بھی انصاف کرتی ہے، باقی عدالتوں پر بھی نظر رکھتی ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت بیٹا سپریم کورٹ، اور صوبوں کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ. یعنی ہر صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ ہوگی، ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہوگی. تو سپریم کورٹ ہائی کورٹس اور ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرتی ہے کہ وہ ٹھیک انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور ماتحت عدالتیں بیٹا جو فیصلے کرتی ہیں ان کے خلاف اپیل سننے کا حق بھی سپریم کورٹ کو ہے. تو پاکستان کی ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ. ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ کہاں پہ ہوگی؟ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں ہوگی. لیکن بیٹا چاروں صوبوں میں سپریم کورٹ کے بینچ بھی ہیں. سپریم کورٹ کا مین آفس اسلام آباد ہے، وہاں ججز بیٹھتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. لیکن چاروں جو صوبائی دارالحکومت ہیں، جس طرح پنجاب کا لاہور ہو گیا، سندھ کا کراچی ہو گیا، بلوچستان کا کوئٹہ ہو گیا، اور خیبر پختونخوا کا پشاور ہو گیا، تو لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں بھی سپریم کورٹ کے بینچ موجود ہیں. یعنی سپریم کورٹ کا بینچ جو لاہور میں ہوگا تو سپریم کورٹ لاہور میں بھی سماعت کرے گی. اسلام آباد تو ہے، وہ لاہور بھی سماعت کرے گی، کراچی بھی کرے گی، پشاور بھی کرے گی، کوئٹہ بھی کرے گی. وہاں ان کے بینچ، ویسے جس کو آپ سمپل برانچ کہہ لیں، لیکن لا کی زبان میں برانچ نہیں بیٹا، بینچ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ. آگے چلیں بیٹا. تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے بعد سب سے اوپر تو سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے انڈر صوبے کی جو سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ ہوتی ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت بیٹا سپریم کورٹ، صوبوں کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ. اور ہائی کورٹ پھر یہی سمجھ لیں کہ ہائی کورٹ کیا ہوگی؟ صوبے کے اندر جتنی بھی عدالتیں ہوں گی ان سب کی نگرانی بھی ہائی کورٹ کرے گی اور دیکھے گی وہ قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور ماتحت عدالتوں کے خلاف اپیل بھی ہائی کورٹ سنے گی. ٹھیک ہے بیٹا. ایک پروسیس ہوتا ہے. چھوٹی عدالتوں کے خلاف صوبے کے اندر اپیل ہائی کورٹ سنے گی، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کون سنے گی؟ سپریم کورٹ سنے گی. ٹھیک ہے. ایک پروسیس ہوتا ہے. تو ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، ملک میں صوبے ہیں، صوبوں کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ. اور پھر بیٹا آپ جانتے ہیں صوبوں کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ ضلع ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں. ڈسٹرکٹ کی جو سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اس کو ڈسٹرکٹ کورٹ کہیں گے. اردو میں ضلعی عدالت کہیں گے، انگلش میں ڈسٹرکٹ کورٹ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو پروسیس چلیں. ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، اس کے ماتحت صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ، اس کے ماتحت ضلع کی سب سے بڑی عدالت ڈسٹرکٹ کورٹ، جس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی کہتے ہیں. اور پھر بیٹا ضلع کے نیچے تحصیلیں بھی تو ہوتی ہے نا، تو تحصیل کی جو عدالتیں ہوں گی ان کو کہیں گے مقامی عدالتیں یا سیول کورٹس. ٹھیک ہے. تو یہ پورا پروسیس سمجھ گئے آپ. تحصیل کی سطح پر جو عدالت ہوتی ہے اس کو مقامی عدالت کہتے ہیں، سیول کورٹ بھی کہتے ہیں. اس سے اوپر جو ضلع کی سطح پر عدالت ہوتی ہے اس کو ڈسٹرکٹ کورٹ کہتے ہیں، ضلعی عدالتیں کہتے ہیں. اس سے اوپر جو صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اس کو ہائی کورٹ کہتے ہیں. اور اس سے اوپر جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہے. سپریم کورٹ، پھر نیچے ہائی کورٹ، نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ، اس کے نیچے پھر مقامی لوکل کورٹس یا سیول کورٹس. اچھا یہاں ایک بات اور سمجھ لیں جو آپ کی کتاب میں تو نہیں ہے لیکن میرے خیال میں آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے. عدالت میں بیٹا جو مقدمے ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ آپ کو بتانا چاہیے. عدالت میں مقدمے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو سیول کیس کہتے ہیں، ایک کو کریمنل کیس کہتے ہیں. دوبارہ سن لیجئے. عدالت میں دو طرح کے مقدمے آتے ہیں، سیول اور کریمنل. انگلش میں اس کو، اردو میں اس کو سیول کو کہیں گے دیوانی مقدمہ اور کریمنل کو کہیں گے فوجداری مقدمہ. اردو میں کیا ہو گیا؟ دیوانی مقدمات اور فوجداری مقدمات. انگلش میں کیا کہیں گے؟ سیول کیس اینڈ دا کریمنل کیس. لیکن بیٹا فرق یہ ہوتا ہے اگر کوئی ایسا مقدمہ ہو کہ لوگوں کا آپس کا جھگڑا ہو
لوگوں کا آپس کا جھگڑا ہو، حکومت کا اسے کوئی تعلق نہ ہو، تو اس کو بیٹا کہیں گے دیوانی کیس یا سول کیس۔ مثلا میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بھائیوں میں جائیداد کا جھگڑا ہے، کزنوں میں جائیداد کا جھگڑا ہے، پانی کی تقسیم کا جھگڑا ہے، پراپرٹی کا جھگڑا ہے، کسی کا کوئی بینک کے ساتھ ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ اب دیکھیں ان معاملات کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، لوگوں کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں اس کو سول یا دیوانی مقدمات کہتے ہیں۔ لیکن ایسے مقدمات جس میں حکومت انوالو ہوتی ہے، حکومت خود انوالو ہوتی ہے، فریق ہوتی ہے، اس کو فوجداری مقدمات کہتے ہیں۔ دوبارہ سمجھ لیجئے، ایسے مقدمات جو لوگوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، حکومت کا کوئی لین دین نہیں ہوتا، وہ سول معاملات ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کے آپس میں معاملات کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسے مقدمات جس میں حکومت انوالو ہو اس کو فوجداری یا کریمنل کہتے ہیں۔ کورٹ لسٹ میں جب لسٹ لگتی ہے لکھا ہوتا ہے بنام سرکار یعنی فوجداری۔ اب گورنمنٹ کب انوالو ہوتی ہے بیٹا؟ بڑی سمپل سی بات آپ جانتے ہیں، ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری، تو آپ کو پتہ ہے نا، آئین کے مطابق ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے۔ اب اگر کسی پہ زخمی ہوتا ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، کسی کو ہرٹ کیا جاتا ہے، کسی کو قتل کیا جاتا ہے، تو اب گورنمنٹ کا بھی تو فرض ہے نا کہ سزا دلوائی، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا کام تھا کہ اپنے ہر شہری کی حفاظت کرتی۔ تو اگر گورنمنٹ کا کوئی شہری متاثر ہوا ہے، اس پہ اسالٹ ہوا ہے، اس پہ حملہ ہوا ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے غیر قانونی طور پہ، اس کو حبس بجا میں رکھا گیا، اس کو اغوا برائے تاوان کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے گھر چوری ڈکیٹی کی گئی ہے، تو یہ حکومت کا فرض تھا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرتے۔ تو اب یہ مقدمہ حکومت چلوائے گی، یعنی اس میں حکومت بھی فریق بنے گی اور جس نے جرم کیا اس کو سزا دلوائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسے مقدمے جس میں حکومت خود فریق بن جائے، پارٹی بن جائے اور مجرم کو سزا دلوائے، اس کو فوجداری یا کریمنل کیس کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں ان کو دیوانی یا سول کیس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ مقدمے دو طرح کے ہوں گے، سول اینڈ دا کریمنل، اردو میں دیوانی اور فوجداری۔ تو ذرا سیٹ اپ کو دوبارہ دیکھیں، جو مقامی عدالتیں ہوتی ہیں نا بیٹا، تو جو سول کیسوں کو دیکھتی ہیں اس کو سول جج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور جو کریمنل یا فوجداری کیسوں کو دیکھتی ہیں اس کو مجسٹریٹ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو تفصیل اس لیے بتائیے، آپ کو پتا ہو کہ دو طرح کی جوڈیشری میں ہوتے ہیں، سول جج بھی ہوتا ہے، مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بیٹا، یہ لا کی بنیادی باتیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو دیوانی مقدموں کو دیکھے گا اس کو سول جج کہیں گے، اور جو فوجداری مقدموں کو دیکھے گا یعنی جس میں حکومت بھی انوالو ہے اس کو مجسٹریٹ کہیں گے۔ تو سول جج دیوانی مقدموں کے لیے ہوتا ہے، مجسٹریٹ کس کے لیے ہوتا ہے؟ فوجداری مقدموں کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ آفیسر ایک ہی ہوتا ہے، یعنی وہی جج ہوتا ہے، وہ سول جج بھی ہوتا ہے، وہی مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ عدالتوں کے باہر دیکھیں نا، ججوں کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے سول جج آگے / مجسٹریٹ، یعنی الگ الگ نہیں ہے، سول جج بھی وہی ہے، مجسٹریٹ بھی وہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب وہ دیوانی مقدمے سن رہا ہوگا تو اس کو سول جج کہیں گے، لیکن جب فوجداری یا کریمنل مقدمے سن رہا ہوگا تو اس کو مجسٹریٹ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سول جج اور مجسٹریٹ کا بھی آپ کو کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ تو سب سے چھوٹی تحصیل لیول پہ بیٹا کیا ہوتے ہیں؟ سول جج اور مجسٹریٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر ضلع کی سطح پر کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج۔ چھٹے لیول پر کیا ہے؟ سول جج اور مجسٹریٹ۔ اس کے اوپر ضلع کی سطح پر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ڈسٹرکٹ جج اینڈ سیشن جج۔ اگین وہی بات، جو دیوانی مقدمے سنے گا اس کو ڈسٹرکٹ جج کہیں گے، اور جو فوجداری کریمنل کیس سنے گا اس کو سیشن جج کہیں گے۔ جس طرح نیچے تھا نا بیٹا، سول جج اور مجسٹریٹ تحصیل کی سطح پر، ضلع کی سطح پر ہوگا ڈسٹرکٹ جج اینڈ سیشن جج۔ ٹھیک ہے جی، تو ضلع میں جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے، اس کے تحت پھر کچھ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی ہوتے ہیں، اس سے اوپر ہائی کورٹ ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ میں بیٹا فرق نہیں ہے، ہائی کورٹ نے مقدمے سول بھی سننے ہیں، فوجداری بھی سننی ہے، تو اس کا نام صرف ہائی کورٹ ہی ہوگا، اور سپریم کورٹ کا نام بھی صرف سپریم کورٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دوبارہ ترتیب سنیے، تحصیل کی سطح پر سول جج اور مجسٹریٹ، اس کے اوپر ضلع کی سطح پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اور اس کی معاونت کے لیے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہائی کورٹ، اس کے اوپر سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہاں اس کے علاوہ کچھ اسپیشل کورٹس بھی ہوتی ہیں، مثلا بینکوں کی عدالتیں ہوتی ہیں،
दहशत गर्दी की अदालतें होती हैं, सरकारी मुलाजमीन के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो मनशियात के केस सुनती हैं वो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, तो वो स्पेशल कोर्ट्स भी होती हैं। लेकिन बेटा याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी अदालतें हैं, वो सिविल जज है या मजिस्ट्रेट है या सेशन या स्पेशल कोर्ट्स है, वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अंडर होती हैं, क्योंकि ज़िले में सबसे बड़ी अदालत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। और तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालतें हाई कोर्ट के अंडर होती हैं, और पूरे मुल्क की तमाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको मैंने पूरा एक सिस्टम बताया कि पाकिस्तान में अदलिया किस तरह से काम करती है। आगे चले बेटा, नेक्स्ट, अदलिया दर्ज ज़ैल फराज से अंजाम देती है। बेटा जो मैंने अभी आपको बातें बताई आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप अगर लिखते हैं तशरीह में तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि देखिए बुक से तो सारे डाटा मार के लिख लेते हैं। याद रखें, जब आप कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं मगर ठीक लिखते हैं तो मुम्तहिन पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपने एक्स्ट्रा लिखा है तो आपको मार्क्स भी एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है जी, ये इसलिए बेटा मैं बहुत तफसील से आपसे बात कर पा रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक बेटा लॉ से भी है। जिस तरह आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं लॉ भी पढ़ाता हूँ, यहाँ बहुत से जजेस भी मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो लॉ की कुछ बुनियादी चीज़ें बहरहाल आपको पता होनी चाहिए। आगे चलें जी, अदलिया के फ़राइज़। ये तुम्हारा तारुफ हो गया कि अदलिया होती क्या है। अब अदलिया के फ़राइज़ की बात कर लें तो बड़ी सिंपल सी बात बेटा, कॉमन सेंस की बात है कि अदलिया का सबसे पहला फ़र्ज़ क्या होना चाहिए, और जो होता है वो ये है अदल इंसाफ की फराहमी। और अदल क्या होता है? हकदार उसका हक देना, और अगर किसी को हक नहीं मिलता उसके खिलाफ मुकदमा चलाना, सजा देना अदालत की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, अदालत ही का खौफ होता है कि लोग जुर्म से बचते हैं। अगर मुल्क में अदालतें ना हो या वो इंसाफ ना कर रही हो तो फिर जुल्म होता है। यहाँ बेटा हकीकत है कि पाकिस्तान में बहुत से शानदार जज भी रहे हैं जिन्होंने किसी की परवाह नहीं की और बहुत खूबसूरत शानदार फैसले दिए, मजलूम का साथ दिया। लेकिन ये भी हकीकत है, ये देखिए, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो यकीनन अदलिया में भी अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि सिस्टम को सख्त किया जाए, जो अदलिया में काली भेड़ें घुसी हुई हैं उनको निकाला जाए। हमारी अदलिया की शानदार मिसालें भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कुछ शर्मनाक मिसालें भी मौजूद हैं। तो हमें अदलिया को, जो बुरे अनासर हैं, करप्ट लोग हैं, उनको पाक करना होगा ताकि आवाम का अदलिया पर पूरा एतमाद बहाल हो। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि आज़ाद अदलिया की वजह से कोई भी हुकूमत मुल्क की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। लेकिन शर्त क्या है? अदलिया आज़ाद हो। जब अदलिया सही मायनों में आज़ाद होगी तो फिर हुकूमत भी डर के रहेगी कि अगर हमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, गैर कानूनी कर दिया, तो अदालतें मौजूद हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट का असर होगा अदलिया के ऊपर, अदलिया गवर्नमेंट के प्रेशर में होगी, तो फिर आप जान सकते हैं कि फिर गवर्नमेंट डरेगी नहीं। गवर्नमेंट को पता होगा अपने बंदे बैठे हैं, हमने कोई गलत काम कर भी दिया, हमने कोई गैर कानूनी काम कर भी दिया, तो अदलिया में अपने बंदे बैठे हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं ना? अदलिया आज़ाद होगी तो गवर्नमेंट भी डर के रहेगी कि हमने कोई गैर कानूनी काम किया तो अदलिया फौरन एक्शन में आ जाएगी। ठीक है जी, तो आज़ाद अदलिया से गवर्नमेंट भी डरती है और डरना भी चाहिए। डरने का मतलब यह है, उस चीज़ से डरते हैं कि हम अपने दायरे को एक्सीड नहीं करना, दायरे से बाहर नहीं निकलना। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अदलिया लोगों के बुनियादी हकूक की जामिन और मुहाफिज होती है। ये अदलिया का काम होता है कि आवाम के बुनियादी हकूक को पूरा करे, उनकी जमानत भी दे और उनकी हिफाजत भी करे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अदलिया का अहम तरीन काम क्या है, यानी बेसिक ड्यूटी क्या है? बड़ी सिंपल सी बात, अदल इंसाफ करना। यानी अगर आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा, बड़ी सिंपल सी बात है जी, जजेस जो मर्जी कह लें, जजेस जो मर्जी कहें, इसका मतलब है अदलिया काम नहीं कर रही। देखिए, हर बंदे के पास जवाब तो होता है ना जी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जवाब भी सबके पास होते हैं, जस्टिफिकेशन भी सबके पास होती है, लेकिन बात बड़ी सीधी सी है, 2-2-4 वाली बात है। अवाम को इंसाफ मिल रहा है
تو اس کا مطلب عدلیہ بہتر ہے. اگر عوام کو انصاف نہیں مل رہا تو وجہ جو بھی ہو ہم یہی کہیں گے کہ عدلیہ ناکام رہی ہے عوام کو انصاف دینے میں. ٹھیک ہے جی. عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں. عدالتیں مقدمات کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دینے اور بے گناہوں کو آزاد کرنے کی مجاز ہوتی ہے. مجاز اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ جو پولیس نے گرفتار کیا، جو جیل میں ہے، عدالت سمجھے یہ بے گناہ ہے تو عدالت فوراً حکم دے سکتی ہے کہ اس کو رہا کیا جائے، ریلیز کیا جائے. لیکن پوری طرح مقدمے کا جائزہ لینے کے بعد. اب پوری طرح جائزہ لینے کے بعد کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ عدالت میں دو فریق ہوتے ہیں، یہ عدالت کا کام ہے دونوں کو سنیں. یہ نہیں کہ ایک کی بات سن کے فیصلہ کر دے. کیونکہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں بیٹا، ہمارے ملک میں ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ لوگ جھوٹے مقدمے درج کرا دیتے ہیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، جھوٹے مقدمہ ہوتا ہی جھوٹا ہے. اب مقدمہ جھوٹا ہے، عدالت سزا تو نہیں دے گی نا، کیونکہ اس کے خلاف بھی جھوٹا کیس بنے. تو اس لیے عدالت کا کام یہ ہے، عدالت میں بیٹا دو پارٹیز ہوتی ہیں، ایک جو کیس کرنے والی ہوتی ہے، ایک جس کے خلاف کیس کیا جاتا ہے. تو یہ عدالت کا فرض ہے، فیصلہ تو جو بھی کرے گی بعد میں کرے گی، لیکن دونوں کو سنیں تفصیل سے. اگر عدالت ایک فریق کی بات تفصیل سے سنتی ہے اور دوسرے کی نہیں سنتی تو یہ بھی بے انصافی ہے، یہ بھی جانبداری ہے کہ ایک کا موقف تو آپ نے سن لیا، دوسرے کا نہیں سنا. کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ جس پہ الزام لگے سچا اس کو سزا دی جائے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ کسی بیچارے پر جھوٹا الزام لگا دے. طاقتور تو یہ کرتے ہیں جھوٹے مقدمے. آپ کیا یہ پاکستان ہے بیٹا؟ پیسے دے کے جھوٹے کیس بھی بنواتے ہیں، جھوٹے مقدمے بھی بنواتے ہیں. تو عدالت کو دونوں فریقین کو سننا ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو مجرم کو سزا دینی ہے، اور اگر جرم ثابت نہیں ہوتا تو پھر جس پر الزام ہے اس کو رہا کرنا ہے. اور پھر بیٹا عدالت کا یہ بھی فرض ہے کہ جس نے جھوٹا الزام لگایا اس کو سزا دے. پھر تم نے کیوں جھوٹا مقدمہ درج کرایا، تم نے کیوں جھوٹا پرچہ درج کرایا، اس کو بھی سزا دے. اچھا یہاں بیٹا ایک اور بات سن لیں، بڑی اہم بات لا کی. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ملزم، ایک ہوتا ہے مجرم. ملزم اور مجرم. ملزم ہوتا ہے ایکیوزڈ، مجرم ہوتا ہے کریمنل. ملزم جس پر الزام لگایا جائے، تو بیٹا الزام تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے نا. جس کے خلاف پرچہ درج ہو گیا، جس کے خلاف کیس درج ہو گیا، وہ ملزم ہے. تو ملزم کا عدالت پورا خیال کرے گی، کیونکہ الزام ثابت نہیں ہوا. الزام غلط بھی ہو سکتا ہے. ہاں جب الزام ثابت ہو جائے تو پھر وہ مجرم بن جاتا ہے. that's called criminal. جس پہ الزام لگایا جائے ملزم، اور جب الزام ثابت ہو جائے تو مجرم. تو بیٹا لا کا ایک اصول ہے، کہا جاتا ہے accused is the innocent child of the law. accused is the innocent child of the law. جس پہ الزام لگایا ہے تو عدالت اچھی طرح چھان بین کرے گی الزام غلط تو نہیں ہے. یعنی صرف الزام کی بنیاد پر کسی کی توہین نہیں کی جائے گی، صرف الزام کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی جب تک الزام ثابت نہیں ہو جاتا. تو جب تک وہ ملزم ہے یعنی الزام یافتہ، تو عدالت اس کا پورا خیال کرے گی. ہاں جب جرم ثابت ہو جائے، مجرم بن جائے، تو پھر عدالت اس کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرے گی. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے جی. اگر جرم ثابت ہو جائے تو مجرم ہے، اس کو سخت سزا دے گی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے. لیکن اگر جرم ثابت نہیں ہوتا تو صرف ملزم ہے، عدالت اس کو فوری رہا کرنے کا حکم بھی دے گی، اور جس نے اس کے خلاف غلط الزام لگایا ہے عدالت کا اختیار ہے کہ اس کے خلاف کارروائی بھی کرے. نیکسٹ چلیں بیٹا، اعلیٰ ملکی عدالتیں ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل بھی سنتی ہیں. یعنی بیٹا ایک عدالت نے فیصلہ کیا، ظاہر ہے دو پارٹیز ہیں، ایک کے حق میں ہوا ہوگا، ایک کے خلاف ہوا ہوگا، لیکن کوئی فریق سمجھتا ہے کہ انصاف نہیں ہوا، کوئی فریق سمجھتا ہے کہ انصاف نہیں ہوا ہمارے ساتھ، تو وہ اس سے بڑی عدالت میں اپیل کر سکتا ہے. ہوتا نہیں اس طرح ہم ایک چھوٹے افسر کے خلاف بڑے افسر کو جا کے شکایت کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا کام ٹھیک نہیں کیا، تو پھر اب بڑی عدالت میں اپیل جائے گی. لیکن ایک ذہن میں رکھیں، چھوٹی عدالت نے پورا کیس سنا، سماعت کی، گواہوں کے بیانات لیے، بحث ہوئی، جرہ ہوئی، لیکن جب اپیل میں جائے گا نا کیس، تو یہ نہیں ہوگا کہ گواہ دوبارہ ہوں گے. یعنی ریکارڈ تو بن چکا ہے،
جو اپیلیٹ کورٹ ہوگی، اپیل سننے والی عدالت ہوگی، وہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے دوبارہ کرے گی فیصلہ. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ چھوٹی عدالت میں تو بیٹا دونوں پارٹیوں کے گواہ پیش ہوئے نا، بیانات ہوئے ہیں، لمبی چوڑی جرا ہوئی ہے، اب اپیل میں پھر دوبارہ شروع ہو جائیں بیان اور جرا، وہ تو بہت لمبا ہو جائے گا. تو چھوٹی عدالت میں جو مقدمہ آیا، جو گواہ پیش ہوئے، جو بیانات ریکارڈ ہوئے، یا عدالت میں جو ثبوت پیش کیے گئے، ڈاکومنٹری پروف، ایک فائل بنی. جب اپیل میں جائے گا تو اپیلیٹ کورٹ نئے سرے سے کیس نہیں کھولے گی، جو ریکارڈ میں چیز موجود ہے اس کے مطابق اپیل کا فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے جی. اس طرح عدالتیں ان فیصلوں پر نظر ثانی کر کے اپنی حتمی فیصلہ، نظر ثانی بیٹا جس کو سمپل آپ سیکنڈ اوپینین کہہ لیں، یعنی چھوٹی عدالت نے ایک فیصلہ دیا، اس کے خلاف اپیل بڑی عدالت میں چلے گی. اس طرح بھی آپ کو بیٹا بتایا چھوٹی تحصیل کی سطح پر کیا ہوتے ہیں، سول کورٹ اور مجسٹریٹ. تو سول کورٹ یا مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کہاں کی جائے گی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں. تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کیا کرے گی، اس پہ نظر ثانی کرے گی، دوبارہ دیکھے گی. اگر فیصلہ ٹھیک ہے تو اس کو برقرار رکھے گی، اور اگر فیصلہ غلط ہے تو عدلیہ جو اس کی اپیلیٹ کورٹ ہے وہ کیا کرے گی، اس فیصلے کو ختم کر دے گی. ٹھیک ہے بیٹا. تو پہلی چیز آپ نے کیا دیکھی، عدالتوں کا کام عدل و انصاف کی فراہمی. عدالت کا دوسرا بنیادی کام ہوتا ہے قانون اور آئین کی تشریح، انٹرپریٹ کرنا، تشریح کرنا، انٹرپریٹ آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. اب دیکھیں بیٹا، قانون میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، ایک جملہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس جملے کا ترجمہ کچھ اور کر رہا ہوں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، جملہ تو وہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس جملے کا یہ مطلب ہوگا، قانون یہ ہے، لیکن کوئی دوسرا کہتا نہیں جناب اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے. تو یعنی قانون تو بیٹا بن چکا نا، لا تو بن چکا، لیکن بعضوں کا ڈسپیوٹ آ جاتا ہے اس کی تشریح میں، انٹرپریٹیشن میں. ایک کے نزدیک اس کی تشریح کچھ اور ہے، دوسرے کے نزدیک کچھ تشریح اور ہے. تو پھر کون سچا ہوگا؟ تو بیٹا یاد رکھیں، اگر قانون کی تشریح کا سوال کھڑا ہو جائے تو پھر یہ عدالتوں کا حق ہے کہ قانون کی تشریح کریں. پھر قانون کی درست تشریح کون سی ہوگی؟ جو اعلیٰ عدالتیں کریں گی، جو سپریم کورٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی. اگر قانون کی تشریح کا سوال ہو تو مقدمہ اعلیٰ عدالتوں میں جائے گا، اور وہی بیٹا جس طرح آپ کو بتایا، ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ اور صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بیٹا اعلیٰ عدالتیں کہا جاتا ہے. تو اگر قانون کی تشریح یا آئین کی تشریح کا مسئلہ ہو تو معاملہ اعلیٰ عدالتیں کرے گی. یہ بیٹا قانون آئین کا فرق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر دوں. عوام کے لیے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ لا. میرے اور آپ کے لیے لا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام جرم ہے، اس جرم کی اتنی سزا ہے. یعنی عوام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، عوام کے بیہیو کو کنڈکٹ کرنے کے لیے لا ہوتا ہے، جس کو اردو میں قانون کہتے ہیں. قانون یا لا کیا ہے؟ عوام کے لیے. لیکن ریاست کے ادارے کیسے چلیں گے، اسٹیٹ آرگنز کیسے چلیں گے، ریاست کے کتنے ادارے ہوں گے، وہ کیسے کام کریں گے، اس کو بیٹا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن، اردو میں کہتے ہیں آئین. ٹھیک ہے. تو اردو میں کیا ہوتا ہے؟ قانون ہوتا ہے، ایک آئین ہوتا ہے. انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. لا یا قانون عام عوام کے لیے ہوتا ہے، آئین یا کانسٹیٹیوشن ملکی اداروں کے لیے ہوتا ہے. تو یہ دونوں بات ہے کہ اگر لا کی کسی معاملے کی تشریح کرنی ہو یا کانسٹیٹیوشن کے کسی معاملے کی تشریح کرنی ہو تو وہ کس کا حق ہے؟ وہ اعلیٰ عدلیہ تشریح کرے گی، اور بیٹا عدالت جو اس کی تشریح کرے گی اسی کو ہی مانا جائے گا. تو صرف انصاف کرنا عدالتوں کا کام نہیں، بلکہ قانون اور آئین کی تشریح کرنا بھی عدلیہ کے اختیارات میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی. تو پوائنٹس دیکھیے، جب کسی مقدمے میں براہ راست قانون کا اطلاق نہ ہوتا ہو، اپلائی نہ ہوتا ہو، تو عدلیہ متعلقہ قانون کی تشریح کر کے اس کا فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب بات کو سمجھے، عدالت میں کیس آیا لیکن اس کے بارے میں قانون واضح نہیں ہے، یا آپ یہ بھی کہتے ہیں ایون قانون موجود نہیں. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات نا، کوئی ایسا معاملہ آ گیا اس پہ قانون بنا ہی نہیں ہوا، یا قانون بنا ہوا ہے وہ کلیئر نہیں ہے، اس میں ابہام ہے، ایمبیگوٹی ہے، تو پھر عدالت اس کی تشریح کرے گی. تو بیٹا اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت خود بھی قانون بنا رہی ہوتی ہے، کیونکہ بیٹا ایک قانون یا کانسٹیٹیوشن کی جو تشریح بڑی عدالتوں نے کر دی ایک دفعہ، تو اب جو ماتحت عدالتیں ہیں اسی تشریح کی پابند ہیں.
دیکھیں نا ایک چیز موجود نہیں ہے، اس کی تشریح موجود نہیں ہے، سپریم کورٹ نے تشریح کر دی، تو آئندہ اگر ویسا معاملہ دوبارہ کسی بھی عدالت میں آئے گا تو کیونکہ سپریم کورٹ اس کی پہلے ہی تشریح کر چکی ہے تو پھر اسی تشریح کو ہی فالو کیا جائے گا، کیونکہ بیٹا چھوٹی عدالتیں بڑی عدالتوں کی فیصلوں کی پابند ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ سمجھے نا کہ ایک طرح سے انہوں نے بھی قانون بنا دیا، تو کسی قانون کی تشریح کرنا یا ابہام دور کرنا بھی اعلیٰ عدالتوں کا کام ہے۔ اور اس طرح بیٹا جب اعلیٰ عدالت کسی قانون کی نئی تشریح کر دے تو وہ کیا ہوگا، ایک طرح کا نیا قانون بن گیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اعلیٰ عدالتیں قانون بھی بنا دیتی ہیں۔ بنیادی بات ذہن میں رکھیں، قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ، جوڈیشری، جس کو مجلس شورا مکنہ کہتے ہیں، قانون مکنہ مجلس شورا پارلیمنٹ نے بنانا ہوتا ہے بیٹا، عدلیہ کا کام نہیں قانون بنانا۔ قانون آئین پارلیمنٹ بناتی ہے، لیکن پھر وہی بات قانون بن گیا، اب اس میں کسی بات کی تشریح نہیں ہے تو وہ پھر عدالت کرے گی، تو پھر ایک بات سمجھ گئے نا، ایک طرح کا عدالت نے بھی قانون بنایا۔ تو ویسے قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن اپنے فیصلوں کے ذریعے قانونی نکات کی تشریح جو بڑی عدالتیں کرتی ہیں وہ بھی ایک طرح کا قانون بن جاتا ہے، کیونکہ بیٹا بڑی عدالت جو فیصلہ کرے گی آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے چھوٹی عدالتوں کے لیے وہ قابل پابندی ہوگا، بائنڈنگ ہوگا۔ تو اس طرح بیٹا جب بڑی عدالتیں اعلیٰ عدلیہ قانون کی تشریح کرتے وقت کوئی نئی بات کر دیں تو وہ ایک طرح کا عدالتی قانون بن جاتا ہے، جس کو بیٹا انگلش میں کہتے ہیں پریسیڈنٹس، اور اردو میں ویسے آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اس کو نظیر کہتے ہیں، نظیر یعنی مثال، تو اس کو اردو میں کہیں گے عدالتی نظیر، یعنی عدالت کی مثال۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں، پریسیڈنٹس کہتے ہیں۔ یعنی بیٹا جب مقدمے لڑتے ہیں وکلا عدالت میں تو وہ پھر حوالے دیتے ہیں کہ جج کے سامنے کہ جناب یہ کیس ہے، اس کیس میں عدالت پہلے یہ فیصلہ دے چکی ہے، یعنی عدالتوں میں بحث کے دوران بڑی عدالتوں کے جو پہلے سے کیے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں ان کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے، تو وہ جو مثال ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں پریسیڈنٹس۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتاب میں کلیئر نہیں لکھا ہوا تو میں اس لیے آپ کو کلیئر کر رہا ہوں۔ تو ایک طرح کی بیٹا جو عدالتی پریسیڈنٹس ہوتی ہے وہ بھی قانون بن جاتا ہے۔ ابھی بیٹا کہاں سے ملتے ہیں، تو سمپل بات بیٹا آپ اخبار نہیں پڑھتے، روز اخبار چھپتا ہے، تو ایسے ہی جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے، وہ قانون کی بکس ہوتی ہیں، ہر مہینے چھپتی ہیں، مختلف طرح کی ہوتی ہیں، پی ایل ڈی ہے، پی ایل جے ہے، پاکستان لا جرنل، پاکستان لا ڈائجسٹ، اس طرح بہت سی کتابیں ہوتی ہیں، یعنی ہر ماہ قانون کی کتابیں چھپتی ہیں۔ اور جس طرح لوگ روز اخبار خریدتے ہیں، وکلا وہ قانون کے رسالے یا کتابیں خریدتے ہیں، ان کے اندر عدالتوں کے فیصلے موجود ہوتے ہیں۔ تو جب وکیل بحث کرتے ہیں تو وہ کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں لا کی کہ جناب دیکھیں یہ اس معاملے میں بڑی عدالتیں یہ فیصلہ دے چکی ہیں، اور بیٹا بڑی عدالتیں جو فیصلہ دے چکی ہوں چھوٹی عدالتوں کے لیے قابل پابندی ہوتا ہے، اسی کو بیٹا پریسیڈنٹس یا عدالتی مثال کہتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا ملکی قانون ہی بن جاتا ہے۔ کیوں کہ چھوٹی عدالتیں اس کی پابند ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ویسے آپ کو پتا ہو کہ قانون بنانے کا جو اختیار ہے پارلیمنٹ کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عدالتی مثالیں یا پریسیڈنٹس بھی قانون ہوتے ہیں۔ یہ بیٹا میں نے تفصیل سے اس لیے بات کی کہ آپ کی بک میں اس کی وضاحت نہیں، اور بچوں کے بعد بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آگے چلیں جی۔ وفاقی طرز حکومت میں ملکی آئین مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی وضاحت کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ دیکھیے بیٹا پاکستان فیڈرل کنٹری ہے، وفاقی ملک ہے۔ وفاقی ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے، حکومت پاکستان، اور نیچے ہر صوبے کی اپنی اپنی حکومت بھی ہے۔ اب جو اختیارات مرکزی حکومت کو ہیں یعنی حکومت پاکستان کو ہیں، صوبے اس میں دخل نہیں دے سکتے۔ بالکل اس طرح سے جو اختیارات صوبائی حکومتوں کے ہیں اس میں مرکزی حکومت پاکستان دخل نہیں دے سکتی۔ لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، صوبائی حکومت کہتی ہے یہ ہمارا اختیار ہے، حکومت پاکستان دخل نہ دے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات حکومت پاکستان کے ہی ہمارا اختیار ہے، صوبے اس میں دخل نہ دیں، یعنی اختیارات کے معاملے میں مرکزی حکومت اور صوبوں میں کوئی جھگڑا یا ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے۔ تو اگر دو مختلف حکومتوں میں ڈسپیوٹ ہو، یعنی ایک سینٹرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، تو پھر کیا ہوگا
پھر یہ فیصلہ بھی اعلیٰ عدالتیں کریں گی، معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ بتائے گی، کیونکہ بیٹا آئین میں لسٹ تو بنی ہوئی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، پاکستان کے آئین میں بیٹا 2 لسٹیں بنی ہوئی ہیں۔ لسٹ اے میں بتایا گیا کہ یہ اختیارات وفاقی حکومت کے ہیں، لسٹ بی میں بتایا گیا یہ اختیارات صوبائی حکومت کے، لیکن پھر بھی اگر کسی معاملے میں ڈسپیوٹ آتا ہے، حکومتوں میں جھگڑا، بیٹا حکومتوں میں جھگڑا کا مطلب یہ نہیں بیٹا غیر ملکی حکومتیں، یعنی پاکستان کی حکومتیں، صوبائی حکومتیں، مرکزی حکومتیں، تو اس کا فیصلہ بھی اعلیٰ عدالت کرے گی۔ آگے چلیں بیٹا، وہی بات، اگر 2 حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر جھگڑا ہو جائے تو ملک کی اعلیٰ عدالت کو فیصلے کا اختیار ہے جو آخری سمجھا جائے گا، اور بیٹا اعلیٰ عدالت کون ہے؟ سپریم کورٹ۔ وہی بات جو بیٹا میں نے بھی آپ کو کہی، ٹھیک ہے، یعنی صرف عوام کے جھگڑے نہیں دیکھتی سپریم کورٹ، اگر حکومتوں کے مابین بھی کوئی ڈسپیوٹ آ جائے تو وہ بھی سپریم کورٹ نے ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ آگے چلے بیٹا، 3rd مشاورتی فرائض، مشورہ کہتے ہیں کنسلٹیشنز، مشورہ مانگنا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو بھی کلیئر نہیں ہوتا کہ اس آئین کی کیا تشریح ہوگی، یا کوئی ایسی سچویشن سامنے آ جاتی ہے کہ آئین میں اس کا حل موجود نہیں ہے، تو پھر حکومت سپریم کورٹ سے مشورہ کر سکتی ہے کہ جناب یہ صورتحال ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے میں آئین اور قانون کیا کہتا ہے، تو مہربانی کریں آپ تشریح کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ اہم قانونی نقطے کی تشریح کرے گی۔ بیٹا جسٹ 1 منٹ پلیز۔ جی بیٹا، سوری فار انٹرپشن، بات ہو رہی تھی کہ کسی قانونی نقطے پر اگر حکومت بھی کلیئر نہ ہو کہ اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے، تو پھر حکومت کا بھی اختیار ہے، وہ رجوع کر سکتی ہے سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ اس کی تشریح کرے۔ اب بیٹا کون رجوع کرے گا؟ صدر۔ آپ بیٹا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وفاقی حکومت کا نمائندہ صدر ہوتا ہے، آرڈر صدر کے نام پہ ہوتا ہے، سائن صدر کے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صدر وزیر اعظم کے مشورے پہ کام کرتا ہے، تو حکومت کو کوئی ابہام ہوگا تو وزیر اعظم صدر کو سمری لکھے گا، اور صدر پھر سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کرے گا کہ اس معاملے کی وضاحت کی جائے۔ تو سپریم کورٹ کا یہ اختیار بھی ہے کہ اگر اس سے مشورہ کیا جائے تو وہ اسے مشورہ دے گی، لیکن ظاہر ہے بیٹا سمجھے مشورہ تو مشورہ ہی ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ جو مشورہ دے گی، حکومت اس کی پابند نہیں ہے، حکومت اس کی پابند نہیں ہے کہ عمل کرے، کیونکہ وہ مشورہ ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ جب حکم دے گی تو حکومت پابند ہے۔ 2 باتیں ہوں گی نا، ایک ہوتا ہے آرڈر، ایک ہوتا ہے مشورہ۔ جب کسی مقدمے میں سپریم کورٹ حکم دے گی تو حکومت اس کی پابند ہے، لیکن اگر حکومت خود مشورہ مانگے تو سپریم کورٹ اس کو مشورہ دے گی، اس کی بیٹا حکومت پابند نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر سپریم کورٹ جو مشورہ دیتی ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو کہیں گے مشاورتی فرائض۔ وہی بات آ گئی کہ سپریم کورٹ پابند نہیں ہے مشورے کی، لیکن عام طور پر اس مشورے کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ آگے دیکھیں بیٹا 4تھ اور آخری پوائنٹ، عدالتی نظر ثانی، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں جوڈیشل ریویو۔ یہ عدالتوں کے حوالے سے آخری پوائنٹ، یہ بیٹا کیا ہوتی ہے؟ اگر بیٹا نظر ثانی یہ ہوتا ہے کہ عدالت کے سامنے ایک قانون آتا ہے اور عدالت سے کہا جاتا ہے کہ یہ قانون غلط ہے۔ اب یہ بھی سمجھیں قانون غلط کیسے ہو سکتا ہے، یہ بیٹا بڑی اہم بات ہے، آپ کی کتاب میں اس کی بالکل بھی وضاحت نہیں، بچوں کو سمجھ نہیں آتی، میں اس لیے بیٹا ڈیٹیل سے بات کروں آپ کے ساتھ۔ دیکھیے ملک میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، لا اور کانسٹیٹیوشن۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا عوام کے لیے لا ہوتا ہے جس کو قانون کہتے ہیں،
اور ریاستی اداروں کے لیے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کو آئین کہتے ہیں. آئین اوپر ہوتا ہے، لا نیچے ہوتا ہے. آئین، دوبارہ سمجھ لیجئے، آئین یا کانسٹیٹیوشن اوپر ہوتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. لا نیچے ہوتا ہے، مطلب آپ ملک میں کوئی ایسا لا نہیں بنا سکتے جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے، اوپر ہے. مثلا ایک چیز کانسٹیٹیوشن میں عوام کو بنیادی حقوق دے دیے گئے کانسٹیٹیوشن میں. اب آپ ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتے کہ بنیادی حقوق چھین لیے جائیں، کیونکہ وہ حقوق دیے جا چکے ہیں. یعنی ملک میں کوئی ایسا لا یا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو ملک کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہو، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے. لیکن لیٹس سپوز کوئی ایسا قانون موجود ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے، تو پھر سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ اس قانون کو ختم کر دے یا چینج کر دے. کیوں؟ کہ دس لا از اگینسٹ دا بیسک پرنسپلز آف کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں عدالتی نظر ثانی. یعنی عدالت ایک قانون کا جائزہ لے، اس قانون کو تبدیل کر دے یا ختم کر دے. تو ویسے تو میں ابھی آپ کو بات بتائی، قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے. قانون بنانا سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے. لیکن پارلیمنٹ کو ایسا قانون بنا دے جو آئین کے خلاف ہو، تو پھر یاد رکھیے سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ اس کو ختم کر دے، کیونکہ آئین کی حفاظت سپریم کورٹ نے کرنی ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ کتاب میں بیٹا گول مول بات تھی، میرے خیال میں اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا بات، کہ جن ریاستوں میں تحریری دستور نافذ ہے، دستور بیٹا کانسٹیٹیوشن آئین جو بھی آپ کو بتایا پاکستان تحریری ہے، وہ مقننہ بیٹا کہتے ہیں پارلیمنٹ کو، جو بھی آپ کو بتایا جو قانون بناتی ہے. تو جن علاقوں میں تحریری دستور نافذ ہے وہاں مقننہ کے منظور کردہ قوانین پر نظر ثانی کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. میں بیٹا تفصیل آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں. اگر سپریم کورٹ کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے کہ مجلس قانون ساز کا کوئی قانون آئین کے خلاف ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا بیٹا آئین کے خلاف قانون نہیں بن سکتا، تو پھر سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے گی. اور اگر سپریم کورٹ سمجھے کہ یہ قانون واقعہ ہی آئین کے خلاف ہے، تو پھر سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو کل عدم قرار دے سکتی ہے. کل عدم ہوتا ہے بیٹا یہ منسوخ کر دینا، کینسل کر دینا، جس کو انگلش میں آپ نل اینڈ وائڈ بھی کہتے ہیں، کینسل بھی کہتے ہیں، لیکن قانون کی زبان میں اس کو کہیں گے نل اینڈ وائڈ قرار دینا، کل عدم قرار دینا. یعنی عدالت کہے گی کہ یہ قانون آئین کے اگینسٹ ہے، آئین کی وائلیشن ہے، سو ہم اس قانون کو ختم کرتے ہیں. تو جب بیٹا عدالت کسی قانون کو ختم کرے یا قانون میں چینجنگ کرے تو اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریویو یا عدالتی نظر ثانی. یہ اختیار بیٹا دنیا کے ہر ملک میں تو نہیں ہے، لیکن دنیا کے بہت سے ممالک میں عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے. مثلا امریکہ میں بھی یہ اختیار حاصل ہے عدالتوں کو، اور پاکستان میں بھی اختیار حاصل ہے. یعنی بیٹا میں اور آپ ہر شہری کا حق ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں کہ فلاں قانون آئین کے خلاف ہے. سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے گی، اور پھر اگر واقعی خلاف ہوا تو سپریم کورٹ اس کو ختم کر دے گی. کیوں؟ کہ بیٹا پاکستان کے آئین کی محافظ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ نے ہی آئین پہ عمل کرانا ہوتا ہے، لہذا آئین کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا. بنایا جائے گا تو عدالت یعنی اعلیٰ عدالت، چھوٹی عدالتیں عدالت سپریم کورٹ اس کو جوڈیشل ریویو سے ختم کر دے گی. ٹھیک ہے بیٹا. تو لیکچر ذرا لمبا ہو گیا، میں چاہ رہا تھا آپ کو بہت تفصیل سے بتاؤں. امید ہے بیٹا آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. یہ بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک تھا 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں عدلیہ کا کردار. ایک بیٹا لاسٹ بات، عدلیہ کا کام انصاف کرنا ہے، اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو بیٹا اس میں صرف عدالتوں کا قصور نہیں، عوام کا قصور بھی ہوتا ہے. دیکھیے بیٹا جج بھی انسان ہے، غلطی جج سے بھی ہو سکتی ہے. جج نے فیصلہ دینا ہوتا ہے گواہوں کی بنیاد پر، جس کو انگلش میں وٹنس کہتے ہیں. دیکھیے دو فریق ہے، دونوں کہیں گے ہم سچے ہیں. کوئی جھوٹا کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ کہے گا میں سچا، وہ کہے گا میں سچا. تو پھر گواہ پیش کیے جاتے ہیں. جو عدالت میں گواہ پیش ہوگا یعنی تھرڈ پرسن بیان دے گا کہ اصل معاملہ یہ تھا، ایکچولی جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے گواہوں کی بنیاد پر. جج کے سامنے جو گواہ پیش ہوں گے، جو وٹنس پیش ہوں گے، جج نے ان کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، طاقتور گواہ خرید لیتا ہے.
ताकतवर गवाह खरीद लेता है, ताकतवर गवाह बना लेता है। गरीब बेचारे के गवाही भाग जाते हैं। जो गरीब के गवाह होते हैं गरीब के हक में बयान नहीं देते, क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि ताकतवर उनके मुखालिफ हो जाए। तो देखिए बेटा, जज क्या करेगा? एक बंदा सच्चा है, कमजोर है, गरीब है, उसके पास गवाही कोई नहीं। दूसरी तरफ एक बंदा झूठा है लेकिन वो गवाह ले आता है, तो बताए बेटा जज क्या करेगा? जज ने तो गवाहों को देखकर फैसला करना है ना। अदालत ने तो गवाहों की बुनियाद पर फैसला करना है। गरीब को गवाह नहीं मिलता, अमीर के गवाह बन जाते हैं, झूठे गवाह बन जाते हैं, पैसे लेके झूठा कुरान उठा लेते हैं। तो वहां बताएं जज क्या करेगा? तो मतलब ये है बेटा कि अवाम की भी जिम्मेदारी है। इसलिए बेटा अल्लाह हुक्म देता है कुरान पाक में कि तुम मजलूम का साथ दो, गरीब का साथ दो। कुरान में बेटा वाज़ेह आयत है कि अगर तुम्हें गवाही के लिए बुलाया जाए तो तुमने सच्ची गवाही देनी है। लेकिन होता यह है हमारे मुल्क में लोग सच्ची गवाही नहीं देते, चंद पैसों के लिए कुरान पे हल्फ उठा लेते हैं झूठा, तो फिर फैसले भी गलत होते हैं। तो यहाँ बेटा अदालत का कसूर नहीं, अवाम का कसूर भी है। तो बेटा अवाम को भी चाहिए कि जब उनको गवाही के लिए बुलाया जाए तो सच्ची गवाही दें, और अदालत को भी चाहिए कि वो मजलूम का साथ दें। जब तक बेटा अवाम अपना फ़र्ज अदा नहीं करेंगे और अदालतें अपना फ़र्ज अदा नहीं करेंगी, मुल्क में अदल इंसाफ नहीं होगा। अल्लाह करे बेटा कि पाकिस्तान में अदल इंसाफ की फ़िज़ा कायम हो, हुकूमत, अदालतें, अवाम अपना अपना फ़र्ज अदा करें तो इंसाफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में सही मायनों में इंसाफ का निज़ाम कायम होगा। आमीन आमीन। इसके साथ बेटा लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है बेटा आपको बहुत सी नई बातें भी पता चली होंगी और जो किताब में बातें समझ नहीं आई थी वो भी समझ आ गई होंगी। अगर बेटा आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेटा मुझे दुआओं में याद रखें, मेहरबानी होगी आपकी। और प्लीज़ अपने इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।